علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون۔ تو جو ان دونوں کے سوا کچھ اور چاہیں وہی حد سے بڑھنے والے ہیں، اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت کرتے ہیں۔ آپ سن رہے تھے کہ کامیاب مومن کون ہے۔ دنیا کے اندر انسان سوچتا ہے کہ مال و دولت کا آ جانا یہ کامیابی کی دلیل ہے، بینک بیلنس ہونا، بنگلے بن جانا، گاڑیاں ہونا یہ ہماری کامیابی کی دلیل ہے۔ نہیں، اللہ اس آیت کریمہ میں فرما رہا ہے کامیاب مومن وہ ہیں جن کے اندر یہ خوبیاں ہوتی، وہ پھر دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے، پھر انہیں کسی بات کا کوئی ٹینشن نہیں ہوتا ہے۔ تو کامیاب مومن کی پہلی نشانی جو آپ نے سنی تھی، وہ اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرتا، نماز بالکل توجہ کے ساتھ پڑھتے، بے توجہی میں نہیں کہ رکوع اور سجدہ ہو رہا ہے اور دل کہیں اور گھوم رہا ہے، ایسا نہیں، بلکہ دل بھی حاضر اور جسم بھی حاضر، دماغ بھی حاضر۔ دوسری صفت یہ بیان کی گئی وہ بیکار چیزوں میں نہیں پڑھتے، جیسے آج ہوتا ہے نا ہمارے اندر بیکاری بہت ہے، بیٹھ گئے گپ شپ، اس کا گپ شپ نام دے دیا، گپ شپ کر رہے تھے، بیٹھ کے ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ تو کہا مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ گپ شپ میں لگے ٹائم پاس۔ پھر بتایا یہ گیا کہ مومن کی شان یہ ہے کہ مومن اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، اپنی شرمگاہ کو وہیں یوز کرتا ہے جو اس کی بیوی ہے یا جو اس کے ملک میں باندھی۔ آج چونکہ باندھی کا تصور نہیں، صرف بیوی آئی، اسی لیے تو آپ دیکھیں مذہب اسلام نے ایک نہیں بلکہ 2 3 4 جس کی جتنی طاقت ہے، سمجھے نا، جتنی بھوک ہے اتنی روٹیاں کھا سکتا ہے، اس کے لیے شریعت نے اس کی اجازت دی۔ یہ اور بات ہے کہ آج ایسے حالات نہیں، سمجھے نا، ورنہ تو کاش جان جاتے کہ بیویاں بھی ان کے قسمت سے انسان کو رزق ملتا ہے، سمجھے نا، بیویوں کی قسمت سے رزق ملتا ہے، اللہ تعالیٰ جیسی وہ آتی ہے نا اس کے رزق کو بڑھا دیتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں ایک صحابی تھے، وہ بڑے غریب تھے، حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کہنے لگے حضور بڑی غربت ہے، بڑی پریشانی ہے، حضور میرے لیے کچھ فرما دیں۔ آقا نے فرمایا جاؤ دوسرا نکاح کر لو جاؤ۔ حضور نے فرمایا تھا، جا کر دوسرا نکاح کر لیا۔ اب انہیں جو چونکہ دوپہر صبح سے لے کر دوپہر تک لکڑیاں کاٹتے تھے، اب وہ اور محنت کرنا پڑ گیا۔ اب جب کچھ دنوں کے بعد پھر حضور کی بارگاہ میں گئے، کہا حضور بڑی دشواری، بڑی دقت۔ حضور نے فرمایا جاؤ تیسرا نکاح کر۔ سمجھے، آپ دیکھیں صحابہ کرام کا ایمان اتنا مضبوط تھا، ہم اور آپ ہوتے تو فوراً کہنے لگتے یار کیسی باتیں کر، سمجھے نا، یہاں ایک میں گزارا نہیں، 2 میں، تیسری کی بات کر دی۔ لیکن وہ معلوم تھا وہ زبان ایسی ویسی نہیں، وہ زبان جن کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ کریم کی زبان سے جو نکلتا ہے سچ ہی نکلتا ہے، وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ جا کر کے تیسرا نکاح کیا۔ اب وہ صبح سے لے کر دوپہر تک لکڑیاں کاٹتے، اور اس کے بعد کچھ دن گزرنے لگے۔ ایک دن تیسری والی بیوی جو تھی نا اپنے شوہر کو لے کر ایک کمرے میں گئی اور جا کر دکھایا تو پورا لکڑیوں کا ڈھیر لگا تھا۔ وہ پریشان ہو گئی، لکڑیوں کا ڈھیر اچانک کتنا کہاں سے آ گیا؟ بھائی ایک گٹھر کاٹ کے لاتا تھا، اس سے گزارا چلتا تھا، آج پورا روم بھرا ہوا ہے۔ تو تیسری والی بیوی کہنے لگی جب آپ آتے تھے گھر پہ، گھر پہنچنے کے بعد جب کھانا کھانے بیٹھتے تو میں 2 3 لکڑیاں اسے کھینچ لیتی تھی اور لے جا کے یہاں جمع کرتی تھی۔ یہ جمع کرتی رہی یہاں تک کتنی لکڑیاں ہو گئی
اور اس کے بعد وہ صحابی جا کر بیچتے مارکیٹ میں، وہ مالدار بن جاتے۔ بہرحال تو یہ انسان، چونکہ انسان کے اندر اللہ نے خواہشات رکھیں، یہ اور بات ہے کیا جیسے حالات ہیں، سمجھے نا۔ پھر اگر بیوی کہنے لگے، جیسے وہ بتاتے ہیں نا، لطیفہ بیان کرتے ہیں کہ بیوی کہتی میری قسمت سے رزق ملتا ہے جو تم کو مل رہا ہے، تو پھر شوہر بھی کہتا، وہ بھی کوئی پیچھے نہیں تھا، تو کہا یہ مہنگائی کے دور میں ایک بیوی سے کام بھی نہیں چلے گا، سمجھے نا، چونکہ مہنگائی ہے نا تو پھر ایک سے کام بھی نہیں چلے گا۔ بہرحال تو کہا اپنی شرمگاہوں کو وہیں یوز کرتے ہیں جہاں اللہ نے حکم فرمایا۔ پھر آج ایک آگے آیت کریمہ میں کہا وہ امانت کی امانت داری کرتے ہیں اور عہد کو پورا کرتے ہیں، یہ بہت بڑی چیز ہے امانت داری۔ حضور کیا فرماتے؟ لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له، فرمایا اس کے اندر ایمان ہی نہیں جس کے اندر امانت داری نہیں، اور فرمایا اس کا دین ہی نہیں ہے جس کے اندر عہد کو پورا کرنا نہیں۔ فرمایا مومن کی شان یہ ہے وہ امانت داری کرے، لیکن اب یہ امانت داری جو ہے نا ہم نے صرف مال و دولت تک سمجھ رکھا، امانت کا مفہوم بہت بڑا ہے۔ ہم نے آپ کو بتایا کہ حاجی بھائی میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، کسی کو بتانا نہیں، تو اب یہ میری بات ان کے پاس امانت ہے، سمجھے نا، یہ نہ ہو کہ کسی کو بتا دیں کہ یہ امانت میں خیانت ہے۔ باتوں کو چھپا کر کے رکھنا، باتوں کو راز میں رکھنا، سمجھے نا، یہ بھی امانت داری ہے۔ آج ہم نے صرف مال و دولت کو ہی سمجھا یہ امانت داری ہو تو ہے ہی ہے، باتوں کا کسی نے بتایا اس کو چھپا کر، چونکہ کسی کا ہاضمہ بڑا کمزور ہوتا ہے، ابھی ادھر نہیں بتائے ادھر پہنچ گئے، اتنا ہاضمہ کمزور، اس ہاضمے کو تھوڑا مضبوط رکھیں۔ کسی نے اگر کہہ دیا نا تو اس کو دبا کے رکھیں، سمجھے نا، بھول جائیں، سمجھے نا، یہ نہ ہونا تو ہوتا ہے ادھر سنیں، پھر اس کے بعد کیا کہیں گے؟ حاجی بھائی آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کسی کو نہیں بتانا۔ کبھی بتایا تیری بات کیا؟ ہاں تیرے کو بتا رہا ہوں۔ اب وہ حاجی بھائی پکڑ کے رفیق بھائی کو بتا رہے، معلوم ہے ایسا ایسا ہوا، کسی کو بتانا نہیں۔ ہاں وہ بول رہے عرفان بھائی کو بول رہے، وہ بولے ہاں تیرے مطلب یہ کیا، سب اس طرح کہتے کرتے وہ بات ایک سے کہاں پہنچی۔ اسی لیے حضرت شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں راز و راز اسی وقت تک ہے جب تک تیرے سینے میں دفن ہے، جب تو نے کسی کو بتا دیا اب تو اس کا مالک نہیں رہ گیا، سمجھے نا، اس کا مالک۔ یہ حال ہمارا تھی کہ ہم گناہ کر کے بتاتے ہیں میں نے ایسا کیا تھا، بہت سارے نوجوان اس سے۔ تو امانت داری یہ بھی ہے کہ اگر ہم آپ کو کوئی بات بتائیں تو آپ کسی کو نہ بتائیں۔ آپ کے دوست نے کبھی ہوتا ہے بیچارہ پریشانی کے عالم میں ہوتا، اپنا راز بتا رہا ہوتا، اپنی بات بتا رہا ہوتا ہے، وہ رو رو کے پوچھے اچھا ایم تھا ایم ایسا ایسا، اس کے بعد دوسرے وہ ایسا رو رہا تھا، وہ ایسا کر رہا تھا، ایسا ہو رہا۔ آج مسلمان بڑا کمزور ہو گئے، اس سینہ جو ہوتا نا، سینہ مومن کا سینہ بڑا مضبوط ہوتا ہے، اتنا کمزور نہیں ہوتا ادھر سنا ادھر لگایا، ادھر سنا ادھر لگایا، یہ ہوتا ہی نہیں۔ تو کہا مومن کی شان یہ ہے وہ امانت داری کرتا ہے، امانت داری کرتا ہے۔ تو امانت یہ بھی امانت داری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھ دی، اس کا صحیح استعمال کرنا یہ بھی امانت داری، ہاتھ اللہ نے دیا اس کا صحیح استعمال کرنا یہ بھی امانت داری، اللہ تعالیٰ نے زبان دیا ہے اس کا صحیح استعمال صحیح یوز کرنا یہ بھی امانت داری۔ یہ ساری امانت داریاں ہیں جو جس چیز کے لیے اسی کو ہی، ورنہ تو کیا ہو۔ تو آج امانت داری میں آج دیکھیں ہم کتنا کمزور ہیں۔ یہ جو دیکھو درس ہوتا ہے یہ کوئی تقریر ہے وہ نہیں، اپنا اور میں سب اپنا محاسبہ کیا کریں۔ آج یہاں سن لیے، رات میں جا کے سوچے کہ یہاں مولانا نے یہ بولا تھا، میں بھی سوچوں کہ میں نے یہ بتایا تھا، پھر اس کے بعد غور کرے کہ یار ہمارے اندر کیا ہے، یار دیکھو صحیح بات ہے، ہم کو اس نے یہ بتایا تھا، ہم نے اس کو وہ بتا دیا وہ بتا دیا، ہم نہیں کریں، توبہ کرتے اللہ اب میں کبھی کسی کی بات اس کی نہیں کروں، سمجھے نا۔ اس کو تو کہا گیا یہ زنا سے بڑا گناہ ہے، سمجھے نا، اس لیے کہ اگر کسی نے قتل کر دیا تو ایک آدمی کا قتل کیا، لیکن جب انسان سرگوشیاں کرتا ہے ایک دوسرے کو بات یہاں کی وہاں کرتا ہے، نہ جانے اس سے کتنے معاملات بگڑ جاتے ہیں، سمجھے نا۔ آج ہی غالباً عقل حدیث پاک پڑھ رہا تھا
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے اچھا مومن وہ ہے جو لوگوں کے دلوں کو جوڑ دیتا ہے، سمجھے نا؟ تو اگر آپ یہاں کی وہاں کریں گے تو جوڑیں گے کہ آپ توڑ رہے ہیں، سمجھے نا؟ لہذا امانت داری اپنے اندر پیدا کرے اگر اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں تو۔ اور دوسری بات بتائی عہد کو پورا کرنا، دوسری بات کیا کہا؟ عہد کو پورا کرنا۔ اس پر انشاءاللہ کل چرچا کریں گے کہ آج ہمارے اندر کیا ہے؟ عہد کو پورا کرنا ہے۔ آؤ صبح منٹ 2 منٹ نہیں ہوتا ہے، آدھا گھنٹے ہوتا، آؤ صبح۔ آج پیسوں کے لین دین میں آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے، آج بڑے بڑے سیٹھی، اگر آپ غریب ہونا اللہ کا شکر ادا کرو، سمجھے نا؟ آج دیکھو ذرا سیٹھیوں کا کیا معاملہ رہتا ہے، لاکھوں کا لین دین ادھر رہتا ہے نا، اور اس کے بعد اس کی کرتے رہتے ہیں، یہاں جھوٹ وہاں فراڈ وہاں دھوکہ وہاں دھڑی، یہی سب چلتا رہتا ہے۔ آپ مزدور ہیں، غریب اللہ کا شکر ہے کہ دن بھر محنت کیے، شام کو 200 400 600 کمائے، سکون سے جا کے سو گئے۔ اس کو جا کے اتنا بہترین اے سی کمرہ بنانے کے باوجود اس کو سکون کی نیند نہیں آتی جو آپ کو چٹائی پہ اور زمین پہ گودڑے میں آپ کو نیند آ رہی، سمجھے نا؟ تو اگر اللہ نے غریب بنایا ہے نا تو یہ بھی اللہ کا فضل ہے، سمجھے نا؟ اللہ کا فضل ہے۔ کہا گیا قیامت کے دن غریب آدمی مالدار سے 500 سال پہلے جنت میں جائے گا۔ کون؟ 500 سال پہلے، 5 منٹ 5 گھنٹے 5 سال نہیں، 500 سال پہلے وہ جنت میں چلا جائے گا غریب آدمی، سمجھے نا؟ تو غریبی کا ہونا یہ بھی اللہ کی نعمت، لیکن ایسی غریبی نہ ہو کہ جو ہمارے کفر کی طرف لے جائے، سمجھے نا؟ بس اللہ تعالیٰ اتنا دے کھائے پیے مست رہیں، اس کی عبادت کی توفیق ملے بس۔ تو بہرحال عہد کو پورا کرنا، اس میں بہت اہم باتیں انشاءاللہ کل بتاؤں گا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلی علیہ صلاۃ و سلام علیہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ارزقنا علما نافعا